मेरा नाम मरियम है और मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। हमारी ज़िंदगी रोज़ बरोज़ के इम्तिहानों से भरी हुई थी। हमारा घर मोहल्ले के कोने में पुराना सा था, जिसकी छत कभी-कभी बारिश के दिनों में टपकने लगती थी। लकड़ी के दरवाजे में दरारें थीं और कभी तेज़ हवा चलती तो दरवाज़ा खुद ब खुद बजने लगता था। घर के बाहर कच्ची दीवार थी, जिसके दोनों तरफ गली के बच्चे खेलते रहते और कभी-कभी वो ज़ोर से गेंद मार देते, जिससे हमारी दीवार मज़ीद कमज़ोर हो जाती थी। घर में सिर्फ़ एक ही कमरा था और उसी में हम तीनों रहते थे। मेरे बाप ने मेरी माँ से बेटे के लिए शादी की, क्योंकि ये उसकी माँ के साथ दूसरी शादी थी। पहली बीवी से उसको 4 बेटियाँ थीं और वो हमेशा एक बेटे की ख़्वाहिश रखता था। लेकिन जब माँ ने भी 2 बेटियाँ पैदा कीं तो उसका सब्र ख़त्म हो गया। उसने माँ को छोड़ दिया और ये सोच के चला गया कि इससे भी उसे सिर्फ़ बेटियाँ ही पैदा होंगी। पहली बीवी को उसने छोड़ा था या नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन हमारी माँ को उसने मुकम्मल तौर पे छोड़ दिया। तलाक दे के वो हमेशा के लिए चला गया और तब से माँ ने हम दोनों को पालने के लिए दिन-रात मेहनत करना शुरू कर दी। ये मेहनत आज तक जारी थी। मैं जवान थी और मेरी छोटी बहन ने भी अभी जवानी की दहलीज़ देखी थी। मेरी बहन सवेरा बहुत खूबसूरत थी, बल्कि मुझसे भी ज़्यादा। हमारे चेहरे एक जैसे थे और लोग अक्सर कहते थे कि हम दोनों बहनें बहुत प्यारी हैं। माँ लोगों के घरों में काम करती थी, कभी बर्तन धोती, कभी सफाई करती, कभी कपड़े धोती। हम दोनों बहनें उसको मना करती थीं कि ऐसे काम ना किया करे, लेकिन माँ जवाब देती थी कि तुम दोनों की खूबसूरती ही हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। वो कहती थी कि अच्छी शक्ल वाली लड़कियों की शादी बगैर जहेज़ के भी हो जाती है और वो चाहती थी कि हमारी ज़िंदगी किसी तरह बेहतर हो सके। मैं माँ से कहती थी कि अगर हमारी शादी हो जाएगी तो तुम कहाँ जाओगी? तो वो कहती थी कि वो यहीं रह जाएगी अकेली। मैं कहती थी ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। लेकिन माँ हमेशा यही जवाब देती थी कि कोई भी बीवी को उसकी माँ के साथ कबूल नहीं करता, इसलिए ये बात दिमाग से निकाल दो। इस बात ने मेरे दिल में एक चुभन पैदा कर दी। मैं अक्सर सोचती रहती कि अगर ऐसा है तो फिर मैं शादी ही नहीं करूंगी। लेकिन फिर ख्याल आता था कि माँ मेरे बगैर कैसे रहेगी और माँ के लिए अकेला रहना कितना मुश्किल होगा। गरीबों की ज़िंदगी में मसले कभी ख़त्म नहीं होते। जैसे हमारे घर में हमेशा पैसों की कमी होती थी। कभी बिजली का बिल जमा ना होता और नोटिस लग जाता, कभी पानी की मोटर ख़राब हो जाती और हमें गली से पानी भर के लाना पड़ता था। कभी माँ बीमार हो जाती थी और हमारे पास दवाई के पैसे नहीं होते थे। बाज़ दिनों में घर में चूल्हा नहीं जलता था और हम नमक मिर्च लगा के खुश्क रोटी खा लेते। स्कूल की फ़ीस वक्त पे न देने की वजह से हम अक्सर टीचर की डांट सुनते। फ़ीस के अलावा किताबों का खर्चा अलग होता। जहाँ अमीर बच्चों के पास नई किताबें होती, हम सालों पुरानी इस्तेमाल शुदा किताबें खरीदते, जिनके कई सफ़े फटे होते। घर में कपड़े भी बहुत महदूद होते थे। सवेरा और मैं ज़्यादातर एक दूसरे के पुराने कपड़े पहनते। जब मोहल्ले में कोई शादी होती तो दूसरे लोग तैयार होके जाते और हम घर के कोने में बैठ के सोचते कि हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। मुख्तसर ये कि हमारी ज़िंदगी में मसले ही मसले थे। गुर्बत का हर दिन एक नई आजमाइश लेके आता। माँ की थकन उसकी आंखों से ज़ाहिर होती और हम दोनों बहनें हर रोज़ ये दुआ करती थीं कि कभी हमारी ज़िंदगी आसान भी हो जाए। माँ कहती थी एक आदमी सब कुछ हो लेकिन गरीब ना हो। माँ के नज़दीक गुर्बत से बड़ा कोई अजाब नहीं था। उसकी आंखों में वो दर्द था जो बरसों तक दिल में दब के इंसान को बूढ़ा कर देता। उसकी टूटी हुई चप्पल के निशान उसकी ज़िंदगी की जद्दोजहद का पूरा हिसाब देते थे। मैं जब उसे शाम को थके कदमों से घर आते देखती तो मुझे उसकी हर बात सच्ची लगती। वो हर रोज़ कहती कि गुर्बत इंसान से उसकी इज्जत भी छीन लेती है और ख्वाब भी। एक दिन मैंने उससे रिश्ता कराने वाली आंटी से बातें करते सुन लिया। वो औरत अक्सर आती थी और माँ हमेशा हमें कमरे में भेज देती थी। लेकिन उस दिन मैं दबे पाँव दरवाजे के साथ खड़ी रह गई। शायद मेरे अंदर एक बेचैनी थी जो मुझे वहाँ से जाने नहीं दे रही थी। मैंने पहली बार माँ की आंखों में ऐसा खौफ देखा जो मुझे कभी नहीं दिखा था। वो खौफ गुर्बत का था। वो खौफ हमारे मुस्तकबिल का था। माँ कह रही थी कि वो उम्र पे समझौता कर लेगी। बेशक हमारी शादी बड़ी उम्र के मर्दों से हो जाए, लेकिन वो चाहते थे कि वो मर्द अमीर हों। वो इतने अमीर हों कि हमें किसी किस्म का काम ना करना पड़े और हम अच्छे माहौल में जी सकें। रिश्ता कराने वाली औरत उसे यकीन दिला रही थी कि अगर उसकी शर्त यही है तो फिर शादी आसानी से हो जाएगी। वो कह रही थी कि आजकल तो माँ बाप जवान लड़के चाहते हैं,
لیکن ہماری ماں کا نظریہ بالکل مختلف تھا۔ میں یہ سب سن کے اندر سے ہل گئی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ماں ہماری شکلیں نہیں دیکھتی، بلکہ ہماری آنے والی زندگی کا بوجھ دیکھتی ہے۔ وہ عورت جب چلی گئی تو میں باہر آ گئی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا اور میں پوری طرح لرز رہی تھی۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ آپ ہماری شادی بوڑھے مردوں سے کروائیں گی؟ تو ماں نے فوراً کہا کہ بے شرم، اپنی شادی کی باتیں سن رہی تھی اور اب مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ مرد بوڑھا ہوگا یا جوان۔ ماں کی آواز میں غصے سے زیادہ بے بسی تھی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، مجھے حق ہے پوچھنے کا۔ میں کسی بوڑھے سے شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی سویرا کو کرنے دوں گی۔ یہ بات کہتے ہوئے میری آواز کانپ رہی تھی، لیکن دل اندر سے پکا تھا۔ ماں نے کہا، اس کا مطلب 70-80 سال کا آدمی نہیں ہوتا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر عمر 35-40 سال بھی ہو تو ٹھیک ہے۔ یہ سن کے میرے دل میں خوف سا بھر گیا۔ میں نے کہا، ہمیں بھی 20 کے بھی نہیں ہوئے۔ وہ کہہ رہی تھی اگر عمر 35-40 سال بھی ہو تو ٹھیک ہے۔ یہ سن کے میرے دل میں خوف سا بھر گیا۔ میں نے کہا، ہم ابھی 20 کے بھی نہیں ہوئے اور آپ ہماری شادی اتنی عمر کے مردوں سے کروائیں گی؟ ماں نے سانس بھری اور اس کی آنکھوں میں ماضی کے سارے زخم تیرنے لگے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ یہی عمر ہوتی ہے جس میں مرد کامیاب ہوتا ہے۔ جوان لڑکوں کی جیبیں خالی ہوتی ہیں اور انہوں نے خود غربت میں اپنی جوانی گزاری ہوتی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ ہم ان مصیبتوں سے نہ گزریں جن سے وہ گزری تھی۔ اس نے کہا کہ مرد کبھی عورت سے محبت نہیں کرتا، اسے بس ایک بیوی چاہیے ہوتی ہے، اور جب عمر رسیدہ مرد کو جوان بیوی مل جاتی ہے تو وہ عورت کو ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھتا ہے، اس کی خاطر کرتا ہے، اسے عزت دیتا ہے۔ میں نے ماں سے کہا کہ جس نے روشنی نہیں دیکھی اسے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا۔ ہمیں کیا خبر کہ ایک مرد کے ساتھ زندگی کیسی ہوتی ہے؟ لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی الجھن تھی۔ بڑی عمر کے آدمی سے شادی ہونے کا تصور مجھے ہلا دیتا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ کھو دوں گی، جیسے میں اپنے بچپن سے جوانی تک کے سارے خوابوں کو زنجیروں میں باندھ دوں گی۔ ماں نے کہا، مجھے کچھ پتہ نہیں، اس لیے مجھے بولنے کا حق نہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر وہ ہماری زندگی کے الٹے فیصلے کرنا چاہتی تو ہمیں بچپن میں ہی یتیم خانے کے جھولے میں ڈال آتی۔ اس نے کہا کہ جب میرے باپ نے اسے چھوڑا تھا تو وہ بھی جوان تھی، چاہتی تو وہ بھی اپنی زندگی بدل سکتی تھی جیسے کچھ عورتیں کرتی ہیں، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اپنے سارے خواب ہمارے لیے قربان کیے۔ یہ سنتے ہوئے میرے قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ مجھے لگا جیسے میرے اندر کوئی چیز ٹوٹ رہی ہے۔ ماں کی بات سچی تھی، اس نے ہماری خاطر اپنی پوری زندگی کھپا دی۔ وہ کسی مرد کے سہارے نئی زندگی شروع کر سکتی تھی، لیکن اس نے ہمیں چنا۔ اس نے ہماری خاطر خود کو تکلیفوں میں جھونک دیا۔ اس لمحے میں ماں کی طرف دیکھ رہی تھی تو مجھے اس کی تھکی ہوئی آنکھوں میں اپنا آئینہ نظر آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ماں صرف سخت تھی، وہ ظالم نہیں تھی، وہ بس وقت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ غربت نے اس کے خواب بھی توڑ دیے تھے اور اس کے فیصلے بھی، اور اسی لمحے مجھے لگا کہ ہم سب کے دلوں میں ایک نئے خوف ہوتا ہے۔ میری ماں کا خوف غربت تھا اور میرا خوف وہ زندگی تھی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن شادیوں کی بات تو بیچ میں ہی رہ گئی، جب ماں اچانک سے چارپائی پہ پڑ گئی اور ہم دونوں بہنیں حیران رہ گئیں کہ چلتی پھرتی ماں جس نے پوری زندگی لوگوں کے گھروں میں کام کیا، اس کو اچانک کیا ہو گیا تھا؟ اور ماں کے چہرے پہ ایک ایسی تھکن تھی جو ہم نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اور جب ہم ماں کو اٹھا کے ہسپتال لے گئے تو ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ ماں کبھی ٹھیک ہی نہیں تھی اور ان کے اندر بیماریاں پل رہی تھیں۔ اب ان کے جسم نے ہار مان لی ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر ہمیشہ سے ہائی تھا، ان کو شوگر بھی ہو چکی ہے، ان کے پاؤں میں پرانا درد بھی ہے، ان کی انتڑیوں میں سوزش ہے اور گردے بھی خراب ہیں، اور ان سب بیماریوں نے ماں کے جسم کو اندر سے توڑ دیا ہے۔ اب انہیں صرف اور صرف آرام کروانا ہے، اور اگر اب بھی ان سے کام کروایا گیا تو وہ چارپائی پہ ہی پڑی رہ جائیں گی۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ساری زندگی اپنے جسم کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں، اور جب ایک دن اچانک بیمار پڑتے ہیں تو خود حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان پہ کسی نے جادو کرا دیا یا نظر لگا دی۔ اصل میں وہ اپنی ہی لاپرواہی کا شکار ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ماں نے بالکل کوئی کام نہیں کرنا، لیکن ہمارے گھر کے حالات ایسے تھے کہ اگر ماں کام نہ کرتی تو گھر کیسے چلتا، اور جو جگہ ماں کام کرتی تھی وہاں کی عورت کے پاس ماں نے پیغام بھیجا کہ وہ خود اب نہیں آ سکتی مگر اپنی کسی بیٹی کو بھیج دے، کیونکہ یہ بات میں نے ماں کو کہی تھی کہ اب ان کی جگہ میں کام کروں گی۔ اور ماں نے بھی یہ سوچ کے ہاں کی کہ وہ لوگ بھروسے والے ہیں اور اگر وہاں کام کرنا پڑے تو کوئی بات نہیں۔ مگر جب ہم نے اس عورت سے بات کی تو اس نے سیدھی بات کی کہ وہ ماں کی ذمہ داری تو لے سکتی تھی،
کیونکہ وہ بوڑھی تھی اور شریف تھی، مگر وہ جوان جہان لڑکے کی ذمہ داری نہیں لے سکتی تھی جو کہ اس کے گھر میں جوان بیٹے رہتے ہیں۔ اور وہ کہہ رہی تھی کہ زمانہ بہت خراب ہے اور وہ اس بات کا رسک نہیں لے سکتی کہ میں اس کے گھر کام کرنے آؤں، اور اس کے مطابق وہ یہ بات ہمارے حق میں بھی کہہ رہی تھی اور اپنے بیٹوں کے حق میں بھی، کیونکہ آگ سے کھیلنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس سے کہا جو ماں کی آدھی تنخواہ بنتی ہے وہ لے جائے، اور اس کے علاوہ وہ کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اگلے دن میں ماں کی وہ آدھی تنخواہ لینے گئی تو اس عورت نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا کہ دیکھا، اچھا ہوا کہ میں نے تمہیں کام پہ نہیں رکھا، کیونکہ ایک تو تم جوان ہو اور اوپر سے تم اتنی خوبصورت ہو کہ لگتا ہی نہیں نوکرانی کی بیٹی ہو۔ اور یہ سنتے ہی میرے دل پہ جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا اور میں اندر سے ٹوٹ گئی، مگر میں خاموش رہی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر ایک لفظ بھی بولوں گی تو وہ بھی غلط نکالے گی۔ اور میں نے پیسے لیے اور واپس آ گئی، لیکن ان پیسوں سے ہمارے 10 دن بھی نہیں چلنے تھے۔ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ کوئی ایسا نہیں تھا جو ہمارا خیال کرتا یا آ کر پوچھتا کہ ہمیں کوئی ضرورت تو نہیں، اور نہ ہی کوئی راشن دیتا تھا اور نہ ہی کوئی پیسے دیتا تھا۔ ہم اکیلی عورتیں تھیں اور دنیا اکیلوں کا ساتھ بہت کم دیتی ہے۔ ماں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ ہم لوگوں کے گھروں میں کام کریں۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی یہ دنیا صاف نظر نہیں آتی اور لڑکیوں کو لوگوں کے گھروں میں بھیجنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اب حالات ایسے تھے کہ ماں بھی مجبور تھی، اور وہ بھی صرف اس لیے مان گئی تھی کہ اسے لگا تھا کہ یہ ہفتے 2 ہفتے کی بات ہوگی اور وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی، دوبارہ کام شروع کر دے گی۔ مگر ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ اب ان کا جسم مزید برداشت نہیں کر سکتا اور اب ان کی ہمت ختم ہو گئی ہے۔ میں نے ماں سے کہا کہ میں نوکری تلاش کرتی ہوں اور میں اسی علاقے میں جا کے تلاش کروں گی جہاں یہ عورت رہتی ہے، کیونکہ وہاں سب امیر لوگ رہتے ہیں اور شاید کسی کو ضرورت ہو اور شاید کوئی ہماری مجبوری سمجھ کے رکھ لے۔ اور ماں کو میری یہ بات پسند نہ آئی، اسے روکنے کی بھی کوشش کی، مگر ہمارے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ گھر چلانے کے لیے کسی ایک کو قدم آگے رکھنا ہی تھا۔ اس لمحے ہماری زندگی جیسے ایک نئے موڑ پہ آ گئی تھی، اور میں دل میں خوف اور ہمت دونوں لیے اپنے آنے والے وقت کو دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی اندھی گلی ہو اور مجھے راستہ بھی اسی میں سے گزر کے تلاش کرنا ہو۔ میں نوکری تلاش کر رہی تھی لیکن کہیں بھی کام نہیں مل رہا تھا۔ ہر جگہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ بغیر کسی سفارش اور بغیر کسی کی ذمہ داری کے کسی کو کیسے رکھ لیں۔ ہر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد یہی جواب ملتا، اور میرے دل میں ایک بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ جتنی دیر تک نوکری نہیں مل رہی تھی اتنی دیر میرے اندر تڑپ اور اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ رات دن ایک ہی سوچ ذہن میں گھوم رہی تھی کہ گھر کا چلنا ضروری ہے، اور اگر میں نوکری نہیں کروں گی تو راشن اور پیسہ کہاں سے آئے گا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے ایک بڑے سے بنگلے کے دروازے پہ قدم رکھا۔ یہ بنگلہ محلے کے سب سے بڑے اور خوبصورت گھروں میں سے ایک تھا۔ جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچی ایک بوڑھا آدمی باہر نکلا، بوڑھا جس کا مطلب تھا کہ اس کی عمر 45-50 سال کے درمیان ہوگی۔ میں نے دل کی دھڑکن کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، اگر آپ کو گھر کے لیے نوکرانی اور کھانا بنانے والی لڑکی کی ضرورت ہے تو مجھے کام چاہیے۔ یہ پہلا آدمی تھا جس نے بغیر کسی جھجک کے جواب دیا کہ ہاں، سوچا جا سکتا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں سے آئی ہو، باپ کا نام کیا ہے اور پہلے کہاں کام کیا ہے۔ میں نے سارے جھوٹ بول دیا اور کہہ دیا کہ ہاں، میں تو کب سے کام کر رہی ہوں اور اسی کالونی میں ایک عورت کے گھر کام کر رہی تھی۔ وہ آدمی سن کے بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں نوکری پہ رکھ لیتا ہوں، لیکن تنخواہ میں صرف 25,000 دوں گا۔ میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ سن کر میں نہال ہو گئی کیونکہ میری ماں کو جو 1,000 ملتے تھے یہ تو اس سے 5,000 زیادہ تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں اور کون کون ہے؟ اسے بتایا میری ایک بیوی ہے اور میں اکیلا نہیں ہوں۔ میں نے اندر سے شکر ادا کیا کہ چلو اس گھر میں کم از کم ایک عورت بھی موجود ہے اور یہ میرے لیے محفوظ رہے گا۔ میں نے اوکے کہہ دیا۔ اس نے کہا کل سے کام پہ آ جانا۔ میں فوراً ماں کو بتانے کے لیے گھر لوٹی، لیکن میں نے یہ بات نہیں بتائی کہ یہ گھر کیسا ہے۔ میں نے کہا ایک گھر ہے جہاں صرف عورتیں ہی رہتی ہیں اور وہاں مجھے نوکری مل رہی ہے۔ ماں فوراً راضی ہو گئی اور کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے اور تم بالکل محفوظ بھی رہو گی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں نے رات کو نماز پڑھی اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے آخرکار نوکری مل گئی ہے، لیکن دل میں ایک چھوٹی سی بے چینی بھی تھی کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میرے اندر خوشی اور خوف دونوں ایک ساتھ موجود تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ پہلا قدم ہے اور ابھی زندگی میں بہت کچھ ہوگا۔ میں اپنی ماں کی طرف دیکھ کر خاموشی سے دعا کر رہی تھی کہ یہ نوکری ہمارے گھر کے حالات بہتر کرنے کا آغاز ہو۔ میں نے جس آدمی کے گھر پہ کام کرنا شروع کیا اس کا نام شہراز تھا۔
یہ گھر بہت بڑا تھا، بلکہ اس گھر کو حویلی کہنا زیادہ درست تھا۔ ہر کمرہ جتنا بڑا اور کشادہ تھا، اتنی ہی صفائی اور نفاست سے سجا ہوا تھا۔ پورے گھر میں روشنیاں مسلسل جلتی رہتی تھیں اور ہر کمرے میں فرنیچر نیا اور صاف ستھرا رکھا گیا تھا۔ شہراز نے مجھ سے بات کرتے ہوئے اپنی بیوی کا ذکر کیا اور مجھے پہلی بار اس کی بیوی بھی نظر آئی۔ وہ عجیب سی عورت تھی، پورے دن میں آدھا وقت سوتی رہتی اور پھر بیدار ہو کے ادھر ادھر گھومتی رہتی۔ کبھی کبھی وہ کئی دنوں کے لیے غائب ہو جاتی، شاید اپنے کسی کام کے لیے یا کہیں ادھر کے کاموں کے سلسلے میں، لیکن مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ابھی تک سب کچھ میرے لیے ٹھیک لگ رہا تھا۔ میں صبح سے شام تک کام کرتی اور اپنے حصے کا ہر کام پورے دل سے انجام دیتی۔ مجھے روزانہ 2 وقت کا کھانا دیا جاتا، جو صاف ستھرا اور اچھے معیار کا ہوتا، اور جو سودا مجھے خود لینے کے لیے بھیجتے تھے وہ میں خود لے جاتی، اور اگر پیسے بچ جاتے تو شہراز کہتے کہ رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے مجھے 25,000 روپے مہینہ دینے کا وعدہ کیا تھا، اور جب پہلا مہینہ گزرا تو میں حیران رہ گئی کہ انہوں نے مجھے 35,000 روپے دیے۔ میں نے پوچھا یہ اضافی پیسے کس لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے بہت ایمانداری سے کام کیا۔ یہ 10,000 کی اضافی رقم میرے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ میں اندر سے خوش تھی اور دل میں سوچ رہی تھی کہ آخر کار محنت کا صلہ مل رہا ہے۔ ہمارے گھر کے حالات پہلے اتنے خراب تھے کہ 1,000 روپے بھی چلانے کے لیے کم پڑتے تھے، اور ہر چھوٹا خرچ بھی فکر میں ڈال دیتا تھا۔ اب 35,000 روپے آنے لگے تو ظاہر ہے حالات بہتر ہونے لگے۔ میں نے اپنی ماں کے لیے ایک دن سیب خریدے اور چھوٹی بہن کے لیے نیا سوٹ لے کر دیا۔ ماں کے لیے سردیوں کی چادر بھی دی جو 3,000 میں آئی تھی۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے بہت قیمتی تھی، کیونکہ جس گھر میں غربت نے ڈیرے ڈالے ہوں وہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ میں جانتی تھی کہ ایسے حالات میں یہ چیزیں عام لوگوں کے لیے معمولی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ جو غربت میں پل کے بڑھے ہیں، یہ سب ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ لوگ تو ایک دن میں 3-4 ہزار روپے ضائع کر دیتے ہیں، یا ایسی چیزیں خرید لیتے ہیں جن کی اصل میں ضرورت نہیں ہوتی، اور بغیر ان کے زندگی گزرتی رہتی ہے۔ لیکن ہم سب کے لیے یہ سب چیزیں بہت بڑی خوشی اور سکون کا سبب بن رہی تھیں۔ میں خوش تھی کہ کم سے کم میں نے خود کام کر کے پیسے کمانا شروع کیے۔ یہ میرے لیے زندگی میں ایک بڑی کامیابی تھی، اور دل میں ایک اعتماد پیدا ہوا کہ میں اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کر سکتی ہوں۔ ہر چیز کو ہاتھ میں لے کے دیکھتی تو دل میں سکون اور فخر کا احساس ہوتا کہ اب حالات آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں، اور غربت کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا ہے۔ ٹائم پہ کھانا اور دوائیاں کھانے کی وجہ سے ماں میں تھوڑی ہمت آئی، اور وہ ہر روز زور لگا کے کھانے کی چیزیں درست وقت پہ لیتی اور دوائی بھی وقت پہ لے لیتی۔ میں دیکھ سکتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں پہلے جیسی تھکن اور مایوسی تھی، وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ ایک دن جب اٹھ کے کہنے لگی کہ بس میں بھی کام پہ جاؤں گی اور 2 بندے ہو جائیں گے جو کمانے والے ہیں، تو ہم دونوں بہنیں حیران رہ گئیں اور تھوڑا ڈر بھی گئی کہ کیا واقعی ماں دوبارہ کام شروع کر دے گی۔ اب انہیں خود بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ شاید وہ کبھی کسی کے گھر کا کام نہیں کر پائیں گی۔ یہ سوچ کے دل میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ بھی پیدا ہوئی۔ بس اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جانا بڑی بات ہے، اور فی الحال تو ان کے پیروں کو بھی سہارا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کی باڈی سے کیلشیم ختم ہو چکا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے پاؤں مضبوط نہیں تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ انسانی باڈی سب کچھ خود بناتی ہے، لیکن کیلشیم نہیں بناتی، اور اسے باہر سے لینا پڑتا ہے۔ ہم ایسی کون سی چیز کھاتے تھے جس میں کیلشیم ہو؟ نہ دودھ روزانہ پیا جاتا تھا، نہ انڈے ہوتے تھے، نہ کیلے، اور نہ ہی فروٹ کھاتے تھے۔ ہماری خوراک زیادہ تر دال اور روٹی پر مشتمل ہوتی تھی، اور کبھی کبھی تھوڑا سا سبزی یا چاول مل جاتا تھا۔ ایسے میں کیلشیم کا فقدان ہمارے جسم کے لیے مہلک ثابت ہو رہا تھا۔ ماں کے پاؤں اور جسم میں کمزوری بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ماں کو دیکھ کے دل میں سوچتی کہ وہ کتنی طاقتور اور مضبوط عورت ہے کہ اب بھی اپنے جسم کی کمزوری کے باوجود یہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں سہارا دے اور گھر کا بوجھ ہلکا کرے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ ہمارے حالات اور جسمانی کمزوری ان کے فیصلے پہ قابو پا رہی تھی، اور ابھی وہ اتنے مضبوط نہیں ہوئے تھے کہ اپنے پیروں پہ مکمل کھڑی ہو سکیں۔ اس دن میں نے دل میں دعا کی کہ اللہ ماں کو صحت دے اور ہمیں بھی طاقت دے کہ ہم سب مل کے اپنی زندگی کے مسائل کو حل کر سکیں، کیونکہ غربت اور جسمانی کمزوری کی یہ کیفیت سب سے بڑی آزمائش تھی جو ہم سب کے صبر اور ہمت کی پرکھ کر رہی تھی۔ شہراز صاحب میرا بہت خیال رکھتے، اور میں جب اس گھر میں رہنے لگی تو اور بھی زیادہ پیسے کمانے لگی۔ وہ اکثر مجھ سے پوچھتے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں، اور یہ سب کچھ اس محبت اور اعتماد کے ساتھ کہتے جس سے میں اندر سے پرسکون ہو جاتی تھی۔
یہاں تک کہ انہوں نے میری ماں کے لیے ایک بڑے ہسپتال میں اپائنٹمنٹ بھی بک کروا دی۔ وہ ہسپتال بہت اچھا تھا اور عام آدمی کے لیے شاید پہنچنا بھی مشکل ہوتا، لیکن ان کی وجہ سے ہم ماں کو وہاں لے جا سکے تھے۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ بس اب ماں کو آرام ہی کروایا جائے، اور جو ڈاکٹر زیادہ تفصیل سے چیک کر رہا تھا اسے صاف کہا کہ اب کسی قسم کا کام نہیں کرنا اور مکمل آرام کرنا ہے۔ میں خوش تھی، دل میں سوچتی تھی کہ شہراز صاحب کی وجہ سے ہماری زندگی آسان ہو گئی۔ میں ان کے ساتھ رہ کے تحفظ محسوس کرتی، یہ احساس تھا کہ کوئی ہمارا خیال رکھتا ہے، وقت پر تنخواہ دیتا ہے، کبھی ایڈوانس مانگ لو وہ بھی دے دیتا ہے۔ لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ شہراز صاحب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کے دل میں کچھ اور چل رہا ہے۔ ایک دن مالکن نے کہا کہ وہ 2 مہینے کے لیے کہیں جا رہی ہے اور میں گھر کے کام اچھے طریقے سے کروں۔ میں نے سیدھا کہہ دیا ٹھیک ہے۔ مالکن نے تاکید کی گھر کو صاف رکھنا اور کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ میں نے جواب میں کہا ہاں سب ٹھیک ہوگا۔ میں گھر کے کام میں مصروف تھی اور خوش تھی کہ ماں اور بہن کے لیے حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ شہراز صاحب اسی لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ مالکن کے جانے کے 2-3 دن بعد انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں چائے دینے کے بہانے بلایا۔ میں نے خوش دلی سے چائے لے کے ان کے کمرے میں قدم رکھا، لیکن جیسے ہی میں اندر پہنچی وہ کچھ اور ہی تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ میرے سامنے نوٹوں کی گٹیاں پھینکنے لگے اور کہا یہ اٹھاؤ اور چلی جاؤ یہاں سے۔ میں نے نہیں سمجھا کہ میں نے کیا برا کیا۔ میں جو کچھ کر رہی تھی وہ صرف کام تھا اور اس کی بیوی نہیں تھی۔ میری حالت بالکل خراب ہو گئی۔ میں وہاں سے لٹی پٹی حالت میں گھر واپس آئی اور دل میں خوف اور نفرت کے احساسات موجود تھے۔ میں نے تیز بخار محسوس کیا اور جسم میں ہر حصہ کانپ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ شخص جس کے ساتھ اب تک سب کچھ ٹھیک تھا اور جو مجھے تحفظ کا احساس دلاتا رہا تھا، وہی مجھے نقصان پہنچا رہا تھا۔ دل میں غصہ، شرم، خوف سب ایک ساتھ تھے۔ مجھے احساس ہوا کہ دنیا میں کسی کے سامنے اپنے آپ کو بچانا کتنا مشکل ہے۔ بعض اوقات انسان کی بھروسے کے ساتھ کتنی بڑی دھوکہ دہی کی جاتی ہے۔ میں روتی رہی اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ دل میں یہ سوچ بار بار آ رہی تھی کہ میں نے سب کچھ صحیح کیا تھا، میں نے صرف کام کیا تھا، لیکن انسان کی حقیقت کبھی کبھار بہت کڑوی ہوتی ہے۔ میں اس لمحے سے لرز رہی تھی اور میری جان میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ کیا آگے کیا ہونے والا ہے اور کیا ہمارے لیے دنیا میں حفاظت کرنے والا واقعی ہے یا نہیں؟ میں نے اپنی بہن اور ماں کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں یہ بتاؤں گی تو ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہوگا۔ وہ لوگ تو بالکل ٹوٹ جاتے اور بکھر کے رہ جاتے۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اپنی ماں سے بھی جھوٹ بولنا پڑا اور یہ کہہ دیا کہ اس گھر میں کوئی مرد نہیں، صرف عورتیں ہیں۔ دل کے اندر ایک عجیب سی دھڑکن تھی اور سانسیں تیز تھیں، لیکن باہر سب کچھ معمول کے مطابق دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب میری طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی تو میری ماں ہی میرے پاس بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں میں فکر اور خوف دونوں صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا آپ کی تو طبیعت خراب ہے، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ماں نے بس خاموشی سے میری حالت دیکھتے ہوئے میرے لیے دل میں دعا کی۔ میں نے سویرا کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ مجھے کپڑے بدلنے تھے اور کام کا کچھ انتظام کرنا تھا۔ ماں نے ایک گلاس پانی مجھے پلایا اور کہا بیٹا وہ گھر پہ نہیں اور میں تمہیں پانی پلا دوں گی۔ میں نے دیکھا تو شام کا ٹائم تھا اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے جگہ بنا لی۔ مجھے لگا شاید سویرا کسی چیز کے لیے دکان گئی ہے۔ میں نے کہا سویرا کو بلا دو اور امی آپ میرے کام نہ کریں۔ ماں نے کہا بیٹا تو 4-5 دن بعد ہوش میں آئی ہے، تو بس بیٹھی تھی اور تھوڑا بہت کھا رہی تھی۔ انہوں نے کہا تیری حالت ہی بڑی عجیب تھی اور یہ کیسے ہوا کہ اتنا تیز بخار ہوا؟ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے اور گھنٹے کا گزر جانا بھی ممکن ہے۔ میں نے پھر سوچا سویرا کیوں نہیں آئی اور کہا کہ وہ کہاں سے آئے گی۔ میں نے یاد دلایا کہ اسے تو میں نے اسی کام کے لیے بھیجا ہے جو میری جگہ کرنا تھا۔ یہ بات کہنے کے بعد میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ دل میں ایک ایسا خوف آیا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ میں نے سوچا کہ اس گھر میں تو میں نے کبھی واپس نہیں آنا تھا اور اب ماں نے وہاں پہ مجھ سے بھی زیادہ میری خوبصورت اور جوان بہن کو بھیج دیا۔ مجھے شدید غصہ آیا اور میں چلائی کہ کیا ضرورت تھی۔ ماں نے بس کہا بیٹا اس طرح نقصان ہو جاتا۔ میں نے جواب دیا نقصان اب ہو جائے گا۔ ماں نے پوچھا کہ کیا مطلب؟ میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور اس گھر کی طرف دوڑتی ہوئی بھاگی۔ دل میں ایک عجیب سا خوف اور ہمت دونوں موجود تھے۔ میری ہر سانس تیز تھی اور دل دھڑک رہا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی اور پاگلوں کی طرح تیز تیز قدم بڑھا رہی تھی۔
क्योंकि मुझे अपनी बहन की मदद करनी थी और उसकी ज़िंदगी बचानी थी। जो मेरे साथ हुआ उसे मैं उसके साथ नहीं होने दे सकती थी। हर लम्हा मेरी सांसों में दर्द और हिम्मत एक साथ भरा हुआ था। मैं जानती थी जो कुछ होने वाला है उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है। जब मैं उस घर पहुंची तो सामने का मंजर देख के मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। जब मैं उस घर पहुंची तो सामने का मंजर देख के मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरी बहन सवेरा ज़मीन पे बैठी थी और उसके जिस्म पे कुछ चोटें भी नज़र आ रही थी। दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा और सांसें अटक रही थीं। सामने वो आदमी खड़ा था जिसने मेरे साथ बुरा सलूक किया और अब वो मेरी बहन के करीब था। मेरी आंखों में गुस्सा और खौफ दोनों एक साथ भड़क उठे। मैं फ़ौरन भागकर सवेरा के पास पहुंची और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि तुमने इसे छुआ क्यों? तुमने मेरी बहन के साथ वही किया जो मेरे साथ किया। मेरे मुंह से अल्फाज निकलते रहे और दिल के अंदर एक सख्त हड़बोंग सी लगी रही। ये सब कुछ अब रुकना चाहिए। मैं बोल रही थी कि मैं पुलिस में जाऊंगी और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं हैरान और गुस्से में थी कि ये सब कैसे हुआ और कैसे उसने इतनी बेशर्मी दिखाई। मैं अभी बोल ही रही थी कि पीछे से उसकी बीवी बोली। मैं पलक झपक गई और हैरान हो गई। बेगम साहिबा यहाँ मौजूद हैं। मैं कुछ कहने से पहले ही रुक गई। बेगम साहिबा ने पूछा, तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ और फिर मामला कैसे हुआ? मैं देख सकती थी क्योंकि उनकी आंखों में सख्ती और कुछ सवालात की झलक थी, लेकिन साथ ही वो थोड़ी सी शफकत भी रखती थी। बेगम साहिबा ने कहा कि तुम्हारी बहन सीढ़ियों से गिर गई और तुम्हारे शौहर ने उसकी मदद की। मैंने अंदर से सोचा कि ये कैसे मुमकिन है कि जो आदमी मेरे साथ बुरा सलूक कर रहा था वो अचानक सीधा मदद करने वाला बन जाए। मेरी आंखों में शक और गहरे सवालात पैदा हो गए। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद इस आदमी ने झूठ बोला है और अपनी बुरी नीयत छुपाने के लिए ये कहानी घड़ी है कि लड़की सीढ़ियों से गिर गई और वो उसकी मदद कर रहा था। लेकिन मैं जानती थी कि मैं अगर आज डर गई तो फिर ज़िंदगी भर उसे अपने आप से पछताती रहूंगी कि मैंने अपने खून और मोहब्बत वाले रिश्ते को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। मैंने सवेरा से कहा, तुम सीधी घर चली जाओ और अपना ख्याल रखो। सवेरा ने झुक के कहा, नहीं, मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगी। मैंने दिल में सोचा कि मैं अपनी बहन को कभी भी उसकी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला किया कि उसे घर की तरफ रवाना करना बेहतर होगा ताकि जल्द अज़ जल्द महफूज मकाम तक पहुंच जाए और मैं खुद वापस उस घर के अंदर जाकर सूरत हाल को संभालूं। बेगम साहिबा को मैंने सब कुछ बता दिया। मैंने साफ और सीधे अल्फाज में कहा कि जब आप भी इसके 2 दिन बाद ये सब कुछ देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि ये सब कैसे हुआ और यह आदमी किस हद तक खतरनाक था। बेगम साहिबा ने गौर से मेरी बात सुनी और कहा, तुम्हारा कहना है कि वो झूठ बोल रहा है और इल्ज़ाम लगा रहा है। मैंने बिला झिझक कहा, बेगम साहिबा, इस घर में मुझे अच्छी तनख्वाह, खाना पीना और इज्जत सब कुछ मिल रहा था, तो फिर जानबूझ के मैं ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगाऊं कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारूं? यह आदमी मेरे साथ पहले भी बुरा सलूक कर चुका और अब ये सब कुछ दोबारा हुआ। बेगम साहिबा ने कहा कि इसका तरीका है और इसका पहला गुनाह नहीं कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन न करूं। वो बोली कि तुम्हें माफ़ कर दो और तुम्हें ये सब बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं। मैंने अंदर से सोचा कि ये औरत वाकई ताकतवर है और इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन फिर भी उसकी ज़हानत और फैसला साजी ने मुझे एतमाद दिया कि अब सब कुछ संभल जाएगा। बेगम साहिबा ने कहा कि मैं उस आदमी को अब छोड़ दूंगी और ये घर, ये दौलत, ये जायदाद सब कुछ मेरी है और मैं अपने घर से लाई हूँ। उनका कहना था कि इस आदमी ने पहले मामूली ड्राइवर की हैसियत से शुरू किया और अब इसे मैंने इतनी ताकत और हैसियत दे दी, लेकिन इसने अपनी बुरी नीयत नहीं छोड़ी। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब मैं उसको छोड़ दूँगी और तुम्हें नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं। तुम इधर ही आ जाओ और मैं तुम्हें 25 नहीं 50,000 रुपये महीना दूँगी ताकि तुम अपने घर को बेहतर तरीके से चला सको। मैंने दिल में महसूस किया कि ये वाक़ई एक अज़ीम कदम है। वो आदमी जो पहले मेरे लिए ख़तरा था, अब बेगम साहिबा की मुदाखलत से अपने अंजाम को पहुँच रहा है और मैं महफूज़ हूँ। बेगम साहिबा ने मेरे हाथ में कुछ पैसे रखे क्योंकि वो देख रही थी कि मेरी हालत कितनी बुरी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर के पास जाओ, अपना इलाज कराओ और मैं अभी वापस घर जा रही हूँ। मैंने उन्हें बताया, मैंने कुछ नहीं बताया और वो बोली कि कुछ नहीं बताया तो ठीक है। फिर मैंने सब कुछ उनको साफ साफ बता दिया और कहा, अपनी ज़ुबान भी बंद रखना। बेगम साहिबा ने खामोशी से मेरी हालत देखी और समझ गई ये सब कुछ मेरी बहन की हिफाजत और मेरे घर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। मैंने अंदर से महसूस किया कि अब एक बार फिर ज़िंदगी के हालात बदलने वाले हैं। मेरे दिल में खौफ, गुस्सा, हिम्मत, राहत सब एक साथ मौजूद थे। मैं जानती थी इस तजर्बे के बाद मैं और मेरी बहन महफूज हैं और जो ख़तरा हमारे सामने आया वो ख़त्म हो गया। लेकिन दिल में एक छोटी सी लर्जिश अभी भी बाकी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि दुनिया में कुछ लोग हमेशा धोखा देने की कोशिश करते हैं और कभी कभार किसी की हिफाजत के लिए ख़ुद को मजबूत बनाना ज़रूरी होता है।
मैंने अपनी बहन के साथ घर की तरफ जाते हुए दिल में ये वादा किया कि आइंदा कभी भी किसी के हाथ में अपनी तकदीर नहीं डालूंगी और हमेशा अपने घर वालों की हिफाजत और इज्जत के लिए सब कुछ करूंगी। सवेरा ने मेरा हाथ पकड़ के मेरा हौसला बढ़ाया और मैंने महसूस किया कि हम दोनों के अंदर एतमाद और हिम्मत अब पहले से कहीं ज़्यादा है। इसके बाद मैं 2 हफ्ते के बाद बेगम साहिबा के घर काम करने वापस गई। मैं अब भी दिल ही दिल में सोच रही थी कि वो आदमी जिसने मेरा साथ और सवेरा के करीब बुरा सलूक किया और अब हमारी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है, उसका कोई नामो निशान बाकी नहीं था। मैं जानती थी कि बेगम साहिबा ने ना सिर्फ उस आदमी से अपनी राहें अलग कर ली हैं, बल्कि उसका रिश्ता तोड़ के उसे पुलिस के हवाले भी किया है, ताकि कभी किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो और इंसाफ हो जाए। मैं खुश थी कि बेगम साहिबा ने मेरी हिफाजत का पूरा बंदोबस्त किया था और मुझे इसके बारे में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अगर मेरा नाम लिया जाता तो शायद मुझे भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता और ये अच्छी बात ना होती। बेगम साहिबा ने मुझे डॉक्टर के पास भी ले जाया ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं मैं माँ बनने के काबिल तो नहीं हूँ या मेरी सेहत में कोई मसला तो नहीं। मैंने डॉक्टर के सामने अपनी हालत बयान की और डॉक्टर ने खुशाइंद बात की कि ऐसी कोई बात नहीं और सब कुछ नॉर्मल है। ये सुन के मैंने दिल का एक सुख का सांस लिया और अंदर से महसूस किया कि अब सब कुछ ठीक है। बेगम साहिबा ने भी मेरी खुशी में शिरकत की और कह दिया कि अब तुम बिला खौफ व ख़तर यहाँ काम कर सकती हो। मैं बेगम साहिबा के घर दोबारा काम करने लगी और चूँकि वो अकेली रह गई थीं, अब ज़्यादा काम भी नहीं होते थे, इसलिए मेरे दिन आसान और पुरसकून थे और मैं काम के दौरान भी अपना ज़हनी सकून बरकरार रख सकती थी। बेगम साहिबा ने मुझे महीने के 50,000 रुपए देने का वादा किया और ये पैसा मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा था, क्योंकि पहले जो हालात थे और जो गुर्बत में ज़िंदगी गुजरती थी, वो कभी भूल नहीं सकती। मैंने एक दिन बेगम साहिबा से कहा कि आप मुझे ज़्यादा पैसे दे रही हैं, तो ये सब क्यों है और उन्हें बताने की ज़रूरत है? तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, रख लो, ज़रूरत है तुम अपने घर को बेहतर तरीके से चला सको। मुझे बस वफ़ा और मोहब्बत नहीं मिली और ज़िंदगी में शायद मैंने वो सब कुछ नहीं पाया जो तुम्हारे जैसा इंसान मिलता है। मैंने दिल ही दिल में कहा, ये बात तो माँ को भी नहीं मिली और शायद किसी औरत को वाक़ई ज़िंदगी में इतनी मोहब्बत और वफ़ा नहीं मिलती। बेगम साहिबा ने कहा, हाँ, शायद तुम सही कह रही हो और अब हमारी एक अच्छी दोस्ती बन गई थी। मैं भी उनके साथ काम करते-करते दिल में खुश थी कि मुझे किसी का तहफ़्फ़ुज़ और एतमाद हासिल है और साथ ही साथ मेरी ज़िम्मेदारी और काम करने की लगन भी बढ़ रही थी। लेकिन मैंने ये सोच लिया कि पैसे ज़्यादा आने के बावजूद भी हम अपने खर्चे कंट्रोल में रखेंगे और ज़रूरत से ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे। मैंने आहिस्ता-आहिस्ता अपने पैसे जमा करने शुरू कर दिया और सोचा कि ये पैसा मुस्तक़बिल काम आएगा। ख़ास तौर पे सवेरा की शादी और माँ के लिए। जब मैंने बेगम साहिबा को बताया कि मैंने अपनी छोटी बहन सवेरा की शादी के लिए पैसे जमा करने शुरू कर दिए हैं, तो वो मुस्कुरा के बोली कि उसके लिए पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं। मैं खुद तुम्हारी बहन की शादी कराऊँगी और सारा खर्च भी मैं उठाऊँगी। मैंने हैरत से पूछा, आप इतना कुछ क्यों करेंगी? तो उन्होंने बताया कि मैंने एक क्लब जॉइन किया है जिसमें बहुत अमीर औरतें हैं और सब मिल के खर्चा उठा लेंगी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अल्लाह ने वाक़ई मुझे ऐसे लोगों के साथ रखा है जो मेरे और हमारे ख़ानदान की मदद के लिए तैयार हैं। और वाक़ई मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि सवेरा की शादी के लिए हमें एक मज़बूत और मददगार सपोर्ट मिल गई। मैंने अपनी बहन की शादी उसी घर में करवाई और उसके शौहर बहुत प्यारे और ख़याल रखने वाले हैं। अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक है और मेरी बहन खुश है। इसी दौरान मैंने माँ का भी पूरा ख़याल रखा और उसके आराम और सेहत को देखते हुए अपनी ज़िंदगी की हर तरजीह उसके आस-पास रखी। मैं जानती थी कि माँ के लिए सबसे अहम ये है कि हम खुश रहें और उनकी ज़िंदगी में सुकून हो। मैंने अपनी ज़िंदगी के बाकी फ़ैसले अभी मौख़र कर दिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कोई मर्द ऐसा होगा जो मुझे और माँ को कबूल करेगा। लेकिन मैंने खुद को दिल में तस्लीम किया कि फ़िलहाल मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं। मैं बेगम साहिबा के घर काम करते हुए खुश थी कि मेरे लिए एक महफूज़ माहौल है और साथ ही मैं अपने ख़ानदान की मदद भी कर रही हूँ। मैंने पैसे जमा करने का मंसूबा जारी रखा और हर खर्च को सँभाल के रखा, ताकि मुस्तक़बिल में हमें किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि वाक़ई ज़िंदगी में सब्र और हिम्मत ही इंसान को मज़बूत बनाती है और गुर्बत और मुश्किलात के बाद इंसान की ताकत ज़ाहिर होती है। ये वक़्त मेरी ज़िंदगी का सबसे सुकून भरा मरहला था, क्योंकि मैं जानती थी कि अब मैं और सबीरा दोनों महफूज़ हैं और हमारे पास एतमाद और सुकून है। मैंने दिल में अपनी माँ के लिए दुआ की और सोचा कि अब वो खुश हैं और हमारी ज़िंदगी बेहतर सिमत में जा रही है। मैंने महसूस किया कि इंसान को कभी भी हालात के सामने झुकना नहीं चाहिए, बल्कि हालात को काबू में करना चाहिए और हर मुश्किल के बाद रोशनी ज़रूर आती है। मैंने सोचा कि मेरी माँ की मेहनत, मेरी हिम्मत और बेगम साहिबा का ताउन हमें हमेशा मौका दिया
کہ ہم اپنی زندگی میں سکون حاصل کریں اور اپنے خاندان کے لیے محفوظ اور خوشگوار ماحول بنا سکیں۔ میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ سیکھا کہ کس طرح مشکل حالات میں بھی انسان حوصلہ اور ہمت برقرار رکھ سکتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح نبھاتا ہے۔ اب میں خوش تھی کہ سویرا کے شوہر کا خیال ہے اور وہ اسے پیار دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری بہن کی زندگی محفوظ اور خوشگوار ہے۔ میں نے اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا اور ہر دن دعا کرتی کہ اللہ ہمیں صحت دے اور ہمارے خاندان کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میں نے محسوس کیا کہ غربت، مشکلات اور دھوکے کے بعد جو سکون اور اعتماد ملتا ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے، اور انسان کو ہمیشہ اپنے گھر والوں کے لیے لڑنا چاہیے اور کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ زندگی میں جو سبق سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی عزت، وقار اور ذمہ داری کی حفاظت کرے اور کسی کی محبت یا اعتماد کے بغیر بھی اپنی زندگی سنبھالنے کی ہمت رکھے۔ زندگی میں سچائی، وفا اور محنت ہی انسان کو کامیاب بناتی ہیں۔ جو شخص اپنی ذمہ داری اور محبت کے ساتھ چلتا ہے اسے ہمیشہ کامیابی اور سکون ملتا ہے۔ یہ سب تجربات اور حالات مجھے یہ سکھا گئے کہ کبھی بھی کسی کے خوف یا دھوکے کے سامنے خود کو نہ جھکائیں اور اپنے خاندان اور اپنے دل کی حفاظت کو سب سے زیادہ اہمیت دیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ماں کی محبت، بہن کی حفاظت اور بیگم صاحبہ کی مدد نے مجھے سبق دیا کہ زندگی میں سب کچھ ممکن ہے اگر انسان دل سے کوشش کرے اور ہمت نہ ہارے۔ فی الحال میں خوش ہوں کہ اپنی ماں کے ساتھ ہوں۔ سویرا کی شادی مکمل ہو چکی ہے اور وہ خوش ہے۔ میں نے ابھی تک خود شادی نہیں کی، لیکن مجھے دل میں یقین ہے کہ اللہ بہتر انسان اور بہتر حالات کے ساتھ مجھے بھی زندگی میں خوشی دے گا۔ میں جانتی ہوں کہ اپنی ماں کے ساتھ رہنا اور اپنے خاندان کی حفاظت کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہ سکون زندگی کے تمام غم اور مصیبتوں سے بہتر ہے۔ زندگی میں غربت، دھوکہ اور مشکلات آتی ہیں، لیکن صبر، ہمت اور محبت سے انسان سب کچھ سنبھال سکتا ہے۔ اپنی عزت اور وقار کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کسی کی نیت یا حالات کے خوف سے اپنی زندگی کے فیصلے مت چھوڑو۔ ہر مشکل کے بعد سکون آتا ہے، اور اپنے خاندان اور پیاروں کی حفاظت سب سے بڑی کامیابی ہے۔